السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ ہندوستان میں ہر دن کوئی نئی چیز سیاسی پلیٹ فارم سے وجود میں آ رہی ہے۔ تو اس مناسبت سے اس وقت سب سے زیادہ چرچا میں جو چیز ہے وہ ہے نیو ایجوکیشن پالیسی۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی ابھی تک کے اس سلسلے میں جیسی بیداری آنی چاہیے بیداری نہیں ہے۔ میں نے اس سلسلے کی بعض میٹنگیں اٹینڈ کی زوم پر، اور بعض لوگوں سے میرا رابطہ ہوا، اور اس پر میں نے جو کچھ لوگوں نے لکھا اس کو پڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس ایجوکیشن پالیسی کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ مکمل طور پر اس ایجوکیشن پالیسی کو اچھا سمجھا جائے۔ کچھ لوگ اس کو بالکل منفی نظریے سے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف کہنے کے لیے ہے، ورنہ ایسی چیزیں اس میں رکھی گئی ہے جو موجودہ ہندوستان میں اتنی آسانی کے ساتھ اس کو اپلائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ پہلو تو وہ ایسے ہیں جو مثبت ہے کہ واقعتاً اس کی ضرورت ہے اور وہ ہونے چاہیے، مگر کچھ پہلو اس میں ایسے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، اور کچھ پہلو ایسے ہیں جو مبہم ہے، گورنمنٹ نے اس کو مبہم رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں مسلمانوں میں اور جو سیکولرزم کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتے ہیں دوسرے برادران وطن، ان سب کے ساتھ مل کر یہ کرنا چاہیے کہ اس ایجوکیشن پالیسی کا کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں مطالعہ ہونا چاہیے، گہرائی کے ساتھ، کہ اس میں سیکولرزم اور سیکولر تعلیم کا جو نعرہ ملک کی آزادی کے بعد لگایا گیا ہے، اور جس پر اس ملک کے پورے ایجوکیشن سسٹم کو اور پولیٹیکل سسٹم کو کھڑا کیا گیا ہے، کیا یہ اس سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے؟ میں نے جہاں تک کہ اس کو پڑھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ سیکولر ایجوکیشن پالیسی سے بہت زیادہ ٹکراتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر اقلیت، اور جب بھی ہندوستان کے تناظر میں اقلیت کہا جاوے تو اقلیت سے مسلمان ہی مراد ہوا کرتے ہیں، اگرچہ بہت ساری اقلیتیں ہیں، مگر چونکہ مسلمان بہت بڑی مقدار میں اقلیت میں ہیں، لہذا اس بنا پر ایک تو یہ کہ اقلیت کے سلسلے میں اتنی بڑی ایجوکیشن پالیسی کی جو انہوں نے تفصیلات شائع کی ہے اب تک کے، اس میں مشکل سے 1.5-2 صفحے آئے ہیں، اور اس 1.5-2 صفحے میں بھی ایسی باتیں گول مول کی گئی ہے کہ جیسے اقلیت کو گویا کہ ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، اور ایجوکیشن سے ان کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں۔ یہ اس پورے 1.5 صفحے سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ایجوکیشن اور تعلیم کے میدان میں ہمارے ماہرین ہیں وہ اس پر مل بیٹھ کر سوچیں، اور سوچنے کے بعد جو اس کے مبہم پہلو ہیں حکومت سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ ان مبہم پہلوؤں کو واضح کرے۔ جیسے حکومت یہ کہتی ہے کہ قدیم تہذیب اور قدیم طریقے پر سائنس وغیرہ کو پڑھایا جائے۔ دنیا 21ویں صدی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور آپ قدیم طریقے کا احیاء چاہتے ہیں، تو اس سے کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آج کی دنیا میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو بہترین قسم کے ملک ہے ان کے صف میں جا کر آپ کھڑے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ بجائے اس کے کہ آپ قدیم طریقے کو اختیار کریں، آپ کو لیٹسٹ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ایک عجیب و غریب قسم کی پالیسی جو میری سمجھ میں تو آتی نہیں۔ دوسرا، اس میں ایک چیز یہ کی گئی ہے کہ ہر علاقے میں وہاں کی مادری زبان میں بیسک تعلیم دی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہر علاقے میں اس کی تعلیم دی جائے گی مادری زبان میں، اور جب مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی تو کہیں پر بھی اردو زبان کو مادری زبان یا کسی اسٹیٹ کی زبان کی حیثیت نہیں۔ ایک جگہ کشمیر میں تھی، وہاں سے بھی اس کو ہٹایا جا رہا ہے، بلکہ ہٹا دیا گیا جیسا ہے۔ تو اب اردو کا کیا ہوگا؟ تو اردو زبان کے سلسلے میں اس ایجوکیشن پالیسی میں کوئی نہ تو کہیں اس کا تذکرہ ہے
اور نہ ہی اس کے ڈیولپمنٹ کی کوئی بات ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کو سائڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اس میں انٹرنیشنل لینگویج جو کو شامل کیا گیا ہے، ان انٹرنیشنل لینگویجوں میں عربی زبان کا اور چائنیز زبان کا کہیں تذکرہ نہیں، جبکہ عربوں کے ساتھ ہندوستان کے، عرب ممالک کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات ہے، تو جب عربی زبان کوئی سیکھے گا ہی نہیں تو ان تجارتی تعلقات کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ زبان ضروری ہے، تو جو مسلمان عربی زبان میں آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، بی اے، ایم اے وغیرہ کرنا چاہتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چائنا اگرچہ اس وقت ہندوستان اور چائنا کے درمیان کشمکش ہے، مگر چونکہ اس وقت اقتصاد میں وہ سب سے آگے ہے، تو اس معنی کر کے ہمیں اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ان کی زبان تو سیکھنی پڑے گی ہمیں۔ تو یہ ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے کنفیوز ہو رہا ہے ملک کا باشندہ کہ آخر اس ایجوکیشن پالیسی سے حکومت چاہتی کیا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تین طرح کی جو چیزیں ہیں کہ اس کے جو منفی پہلو ہے اس کو مکمل طور پر سمجھانے کی ضرورت ہے پورے ملک کے باشندوں کو۔ جو اس کے مثبت پہلو ہے، ان مثبت پہلوؤں کا کس طرح سے اپلائی ہو سکے، اس کی فکر کیسے ہو سکتی ہے۔ اب ایک سوچنے ایسی بات ہے کہ آزادی کے بعد سے اب تک کے 73 سال میں جی ڈی پی کا 2% بھی اس کے اوپر اب تک کے خرچ نہیں کیا گیا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 6% خرچ کیا جائے گا۔ تو جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر اتنا خرچ ہو جائے تو ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، لیکن اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسرا، اس کا ڈیوریشن اتنا لمبا رکھا گیا ہے کہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ 2040 تک اس کو اپلائی کریں گے، تو اتنا لمبا وقت اس کی ضرورت کیا ہے، جبکہ آج تو دنیا میں ایک ایک سیکنڈ کا کئی وہ حصہ بھی اس کے اوپر بھی، یعنی اس کو بھی نظر رکھی جا رہی ہے، اور آدمی کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جو مبہم پہلو ہے، بہت ساری جگہ پر جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اس میں کلچر اور ثقافت کو خاص پوزیشن دی جائے گی۔ تو کلچر اور ثقافت سے کیا مطلب؟ کیا ایک خاص اور مخصوص کلچر ہے، یا تمام جتنے لوگ یہاں پر اس ملک میں رہتے ہیں ان تمام لوگوں کے کلچر اور ان کی ثقافت کو اس میں خاص جگہ دی جائے گی؟ اگر کسی ایک کو دی جا رہی ہے تو پھر سیکولرزم کہاں جائے گا اس ملک کا؟ تو اس لیے یہ ایک گویا کہ بہت اہم فیصلہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے، جس میں اس کے مثبت پہلوؤں کو ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، منفی پہلوؤں کے سلسلے میں کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں جو وکلاء اس کے ماہرین ہیں اور جو ایجوکیشن کے ماہرین ہیں وہ سب مل کر اس کو کس طریقے سے ہٹایا جاوے اور گورنمنٹ پر پریشر ڈالا جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور جو چیزیں مبہم ہے، جو غیر واضح ہے، ان چیزوں کے سلسلے میں حکومت سے سوال کیا جائے کہ وہ ان غیر مبہم چیزوں کو واضح کرے۔ یہ سارا پکچر کلیئر ہونا ایجوکیشن پالیسی کے لیے جو ہماری نئی پالیسی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو کر آئے۔ اس سلسلے میں میری اپنی ایک رائے یہ ہے کہ کچھ ماہرین تعلیم اور کچھ وکلاء جن کا یہ فیلڈ ہے وہ مل کر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد ملک کے لیول پر ایک کمیٹی بنائے، اور کمیٹی بنانے کے بعد وہ حکومت کے سامنے اس کو پیش کریں کہ آپ کی جو ایجوکیشن پالیسی آئی اس میں یہ چیزیں ایسی ہے جس سے ہماری ترقی کو کوئی لینا دینا ہے نہیں، لہذا اس کو ہٹایا جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہے جس سے اقلیت یا دوسرے لوگ یا دوسرے مذاہب متاثر ہوئے، جو ہمارے سیکولرزم اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اور دستور کے روح کے خلاف ہے، اور اس کے سسٹم آف ایجوکیشن کے بھی خلاف ہے، لہذا اس کو ہٹایا جائے۔ اور یہ چیزیں ہیں جو مفید ہے، ہم اس میں حکومت کا ساتھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے اس پورے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا میں جہاں تک سمجھتا ہوں ضروری ہے، اور بہت جلد اور بہت زیادہ اہمیت دے کر اس پر ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے۔